سب سے پہلے بس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کل بڑے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹس بنے ہوئے جو کہ آپ کے نام سے چل رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں. جی بہت سے بند کروائے ہیں، بہت سے اچھا کروائے بھی ہیں. جی کم از کم 20-30 تو بند کروائے ہیں، وہ روز نہیں بن جاتے ہیں. تو بہرحال اب وہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ پتہ نہیں، میں اتنا سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں تو مجھے علم نہیں ہے کہ لوگ کیوں یہ کرتے ہیں، لیکن میں دیکھا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. مثلا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا تھا جو جنرل باجوہ صاحب کو ٹارگیٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی چاہتا تھا آپ کی اور جنرل باجوہ کی لڑائی کروا دی جائے. مجھے نہیں، وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، تو ان کا گلہ آیا تو میں نے ان سے کہا جی میرا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال وہ چیک بیک کروایا، پھر وہ بند ہو گیا، پھر نیا بن جاتا ہے. خیر ابھی وہ جو بلو ٹک ہوتا ہے، تو میرا جو اصل اکاؤنٹ ہے جس کو میں ایک دو دفعہ استعمال کیا ہے، وہ بلو ٹک ہو گیا ہے. اگر آپ مینشن کر رہے تھے کہ آپ کا اصل اکاؤنٹ کون سا تھا، کہ جو فالوورز ان کو یقین ہو جائے کہ بس یہی اکاؤنٹ جس میں بلو ٹک ہے وہی واقع ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، جو ری امیجننگ پاکستان کے تحت آپ کی جو تقریر ہے اس کے بڑے چرچے ہیں، بڑے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ کلپ ہوگا، ٹیم ذرا چلائیے گا، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی نا. اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک محدود نہیں کرتا، آپ اور لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے؟ اور واحد ملک دنیا کا جس نے کیٹیگری بنائی نان فائلر کیٹیگری ہے، وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں، میں بالکل آپ کے قانون پہ کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، نہیں دوں گا ٹیکس، جو مرضی کر لو. ہم کہتے ہیں تم نان فائلر بن جاؤ، اور جب گاڑی لوگے تو 10,000 روپے فالتو دے دینا. تو پھر میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو، مجھے بھی نان فائلر بنا دے یار، میں بھی بننا چاہتا ہوں. جی تو سنا آپ نے، عباسی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی زبردست باتیں. عباسی صاحب آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. حکومت میں رہ کر بھی پھر آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو وزیر اعظم سے طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر اتنی بے بسی کہ اس طرح کی باتیں نہیں. دیکھیں بات یہ، میں آج حکومت میں نہیں ہوں، میری جماعت حکومت میں ہے، میں وزیر اعظم تھا. ٹھیک ہے، تب بھی آپ اس چیز وزیر اعظم طاقتوری کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں بات ہے نظام کی. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کا پروسیس شروع کیا کیونکہ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ جب تک ہم ذمہ دار نہیں بنیں گے تو یہ نظام درست نہیں ہو سکتا، نظام آگے نہیں چل سکتا. ذمہ داری، ہم سب بڑی حب الوطنی کے بھی دعوے کرتے ہیں، سب ہمارے دعوے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بنیادی قانون ہے کہ اگر آپ کی آمدن ہے اس میں ایک حصے دار ہے، اس کا نام ہے حکومت پاکستان. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو آپ جرم کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایوانوں میں بیٹھیں یا ہم جوڈیشری میں بیٹھیں یا ہم حکومت کے ملازم ہوں، فوج میں ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم نے اپنی آمدن پہ ٹیکس ادا کرنا ہے. بالکل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ نہیں کرتے. میں جب وزیر اعظم تھا تو ہم نے ایک بڑا ریولوشنری اسٹیپ لیا تھا جو اسی کی طرف پہلا قدم تھا کہ ہم نے ٹیکس سلیبس کو کم کر دیا. میکسیمم ٹیکس ریٹ 30 سے 15 کر دیا. 1 لاکھ ماہانہ آمدنی کو مستثنا کر دیا. 3 سلیبس بنائے، 5، 10 اور 15%. ٹھیک ہے. اس سے پھر ہم نے کہا بھی اب ہم آپ کو، اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کریں گے، آپ کی آمدن ہوگی، آپ بل ادا کر رہے ہیں، فورن ٹریول کر رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہیں، بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، فیسیں ادا کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کریں پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک دن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کا ایک پروسیس ہے. پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے پہلے ہی فائنانس بل میں یعنی 2 مہینے کے بعد اس کو رد کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہ پرانا نظام کر دیا، تو اب 32% ٹیکس لوگ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح نظام کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے. لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ہے. ہم ہر روز کرپشن کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، نیب کی بات کرتے ہیں. آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، ٹیکس قانون سے پکڑ سکتے ہیں بآسانی. ٹھیک ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم وہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس میں کوئی بچے گا نہیں.
نظام کو یہاں تک پہنچانے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی آتی ہے وہ کہتے ہیں جی پچھلے والوں کی غلطی تھی اور ہم تو اس کو درست کرنے میں لگے ہیں. خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے میرے خیال سے سب سے مشکل منسٹری ہمارے ہاں وزیر خزانہ کی منسٹری ہوگی کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے سب سے زیادہ عوام کے گلے شکوے اسی کو سننے پڑتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے عوام کا. تو یہ جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں پرانے والوں کی جو تھی نا غلطیاں ہم ان کو صحیح کریں, اور ایسے میں نا اگلا الیکشن آ جاتا ہے 2-3 سال تو آپ پرانے والوں کے گلے شکوے ان کے کندھے پہ ذمہ داری پھینک رہے تھے پرانے والوں کی یہ شاید بالکل. تو یہ پرانے والوں کی ذمہ داریاں پھر نئے والا آئے نا پرانے والے کو چلنے دے. جی تو آئی ہوپ یو گاٹ مائی کوشچن. پھر ذمہ داری لے گا کون؟ نہیں ذمہ داری بے شک مت لیں, ذمہ داری سب کی ہے, کوئی بھی اسے مستثنا نہیں ہے, سب جرم میں شامل ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسے سبق حاصل کریں, اس کی درستگی کریں. یہ اگر آپ کو ریدنا شروع کریں نا کس نے کیا ہے پھر بات قائد اعظم تک جا پہنچے گی. 75 سال پیچھے آپ چلے جائیں گے تو پھر اس کو آپ کو رید نہیں پائیں گے, اسے نہ کچھ حاصل ہوگا. سبق حاصل کریں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور اب ان کو درست کیسے کریں گے. مستقبل کو دیکھیں لیکن ماضی کو سامنے رکھ کر. ٹھیک ہے. اچھا اب خاص طور پر اگر اس حکومت کی بات کی جائے تو پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تو کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت میں عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے, بیچاری عوام, روزگار کے مواقع نہیں دیے گئے, اتنے گھروں کے وعدے کیے گئے پورے نہیں کیے گئے, نوکریاں نہیں دی گئیں تو ہم آئیں گے, دکھ نہیں برداشت ہو رہا تھا. لیکن جب سے یہ آئے ہیں تو مہنگائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اور بھی بڑھے گی. اگر آپ معیشت کو تباہ کر دیں گے اور ایکسٹرنل شاکس بھی ہوں گے تو مہنگائی بڑھے گی, کیونکہ یہ حکومت کو وعدے کر کے نہیں آئی, نہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جو اپوزیشن تھی وہ آج حکومت کے اندر ہے. اب وعدے اس نے کوئی نہیں کیے لیکن حقائق جو ہیں بڑے تلخ ہیں, اور یہ حقائق ایک دن یا ایک سال یا ایک عشرے میں بھی شاید دور نہ ہو. آپ کا ایک لمبا سفر ہے معیشت کی درستگی کا, اور وہ سفر عوام کو کرنا ہے, وہ سفر عوام نہیں کرنا ہے. اچھا سوری میں بڑا لمحہ فکری ہے, آپ بڑے پڑھے لکھے سیاستدان ہیں جن کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں. ایک اردو والا سفر ہوتا ہے اور ایک انگریزی والا سفر ہوتا ہے, دونوں ایک ہی ہاں بالکل. اب انگریزی والا سفر ہوتا ہے, یہاں بھی سفر, انگریزی والا سفر بھی کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ, اور معذرت کے ساتھ پڑھی لکھی جو ہماری کریم جس کو کہا جاتا ہے, ڈاکٹرز, انجینئرز, ہمارے ایج گروپ کے لوگ, ہم سے کچھ بڑے لوگ یا ہم سے ینگسٹرز, وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کہ مواقع تلاش کرنے کے لیے. ہمارا وہ احساس ہے, اب وہ انگریزی والا سفر کر کے تھک گئے تو اردو والا سفر کرنے کے لیے کوئی برطانیہ جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, ہم ان ٹیلنٹ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں, وہ ہمارا ساسا بن سکتے ہیں. آپ ان کا شکوہ نہیں کر سکتے, اور آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ آج ہمارا ملک ہی ان لوگوں کے سر پہ چل رہا ہے بالکل جو اس ملک سے باہر جاتے ہیں. آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے, ایکسپورٹ ارننگز, وہ ہمارے لوگ جو باہر کام کرتے ہیں وہ ہیں. ہاں لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اس طرح کے کچھ اظہار خیال کر دیا جاتا ہے کہ ان کی بڑی دل آزاری ہوتی ہے, سیاستدان کچھ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. کس قسم کی بات؟ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہ وہ پھر احتجاج کرنے پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے ووٹ کے حق کے حوالے سے بات کر دی جاتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ ہم صرف پیسہ بھیجنے کے لیے یہاں پہ. نہیں دیکھیں, پیسہ وہ ملک سے باہر گئے ہیں, آمدن ہے, یہاں پر پیسہ بھیجتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق. اب یہاں ووٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ووٹ کا حق آپ کو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتے, تو پھر ووٹ کیسے دے پائیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کے پاس دوہری شہریت ہے تو آپ کی وفاداری اس ملک سے بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ امریکہ کا مثلاً قانون پڑھیں تو اس کے اندر بڑا واضح ہے, تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے معاملات اس ملک میں نہیں ہیں, آپ کی وفاداری کسی اور کے ساتھ ہے, تو پھر آپ یہاں ووٹ کا حق آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ ہم نے دیا ہوا ہے, اب اس کو ووٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. لیکن اس معاملے کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی مخصوص نشستیں کر دیں تاکہ وہ اپنے حقوق کی نمائندگی آپ کی پارلیمان میں کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی احتساب کی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو دیا ایک نجی ٹی وی چینل کے اینکر کو, بڑا چرچا ہوا اس انٹرویو کا. اس میں انہوں نے بی ایم ڈبلیو گاڑی کے حوالے سے سوال پوچھا تو وہ لا علم تھی, انہیں خبر نہیں تھی اس گاڑی کے حوالے سے. پھر بعد میں پتا چلا کہ اس حصے کو کاٹنے کا بھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں جائے گا, آن ایئر نہیں جائے گا. ایک تو یہ کہ صحافت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا آزادی اظہار رائے نہیں ہے, جو سوال پوچھا کہ ایز اٹ از وہ جانا چاہیے, اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو پتہ نہیں تھا. تو احتساب اوپر سے شروع ہونا چاہیے نا شاید نواز صاحب, یا پھر ہر چیز کا ذمہ دار کو ریڈی والا اور نکلے گا؟ نہیں بالکل آپ احتساب کریں. آپ مریم نواز صاحبہ تو حکومت میں کبھی رہی نہیں ہے, ان کے ایک عام شہری کے طور پہ احتساب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل کریں, مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں آپ کی ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ کریں گے, یا میرے کہنے پہ جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں وہ ان کی جو ارینجمنٹ ان صاحب سے تھی اس کے مطابق انہوں نے بات کی ہوگی. یہ
غلطی میں سمجھتا ہوں اس ٹی وی چینل کی ہے کہ وہ حصہ جو نکال دیا گیا تھا وہ بھی نشر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ججز کو متنازع بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ شاید اس پارٹی کا جج ہے، وہ اس پارٹی کا جج ہے، یہ شاید ان کا فیورٹ جج ہے، یہ ان کا فیورٹ جج ہے، یہ بھی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ لوگ ججز کو متنازع نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، کل کو جا کے معاملہ بہت زیادہ سنگینی کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جی ہم کی اچھی جگہ پہ نہیں جا رہے، لیکن یہ متنازع ججز نے اپنے آپ کو بنایا ہے اپنے عمل سے، بدقسمتی سے. آج لوگ پریشان نہیں، لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ آج عام آدمی آپ کو بینچ دے کر بتائے گا یہ فیصلہ کیا دے گا، وکیل بتائیں گے. اب جج خود اعتراض کر رہے ہیں بینچ کس طرح بنتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی جج پہ انگلی اٹھ جائے اس کو اپنے آپ کو اس معاملے سے نکل جانا چاہیے. وہ قدریں ہم نے نہیں اپنائی، اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اور وہ باتیں جو جوڈیشری کے مطابق بند کمروں میں نہیں کی جاتی تھیں آج ٹی وی پروگرام میں کی جاتی ہیں. میں اور آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا کسی سٹنگ جج کا پارلیمنٹ میں جانا جہاں پہ سیاسی بیان بازی تقریریں ہو رہی ہوں اس کا حصہ بننا، جہاں پہ باقاعدہ عدالتی فیصلوں پہ کہہ لیں تنقید بھی ہو رہی ہو، تو وہاں آپ کو لگتا ہے کہ جج کو جانا چاہیے؟ سٹنگ جی بالکل جانا چاہیے. جانا یہ پارلیمنٹ نہیں تھی، یہ پاکستان کے آئین کی 50ویں سالگرہ تھی. اس میں سب کو دعوت دی گئی تھی. تو ایک جج آئے ہیں، آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے اس حوالے سے. وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں، ان کا حق ہے. اچھا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو کیا آرٹیکل 6 کی بڑی باجگہ سنائی دے رہی ہے، کیا وہ لگ سکتا ہے؟ آرٹیکل 6 لگائے نا، پھر کوئی بچے گا نہیں آرٹیکل 6 سے. کیا وہ لوگ جو اس ملک کی حکومتیں توڑتے رہے ہیں غلط فیصلے کر کر، ان پہ آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اور بعد میں اعتراف کیا کہ ہم نے پھانسی دی ہے، ہم نے دباؤ میں آ کر پھانسی دی، سزا سنائی، وہ آرٹیکل 6 نہیں ہے. آرٹیکل 6 ہم بڑی آسانی سے اس کو ذکر کر دیتے ہیں. آرٹیکل 6 لگانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. لگانا مشکل ہے، ذکر کرنا آسان ہوتا ہے. جی ذکر تو ہم بڑا آسانی سے ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں، یہ بھی آرٹیکل 6 ہے، وہ بھی آرٹیکل 6 ہے. اچھا نااہلی کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ سے بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا، شاید باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کوالیفائی، ہم نے پہلے بھی نااہلیاں بھگتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. جی بالکل کر لیں، یہ شوق پورا کر لیں. یعنی یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو یہ بھی کر لیں. وہ صرف اس لیے ڈسکوالیفائی، اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو ان کی تب بھی یہ رائے ہوتی ہے، صرف شہباز شریف صاحب کے حوالے سے رائے ہے؟ جی اصولوں پر جب آپ کھڑے ہوں تو پھر ہر ایک کے لیے وہی رائے ہے، یہ شخصیات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اچھا یہ جو ری امیجننگ پاکستان ہے، اس کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا سوچ تھی جس کی وجہ سے اس کا آغاز کیا گیا؟ کیا پارلیمنٹ میں جو عوام کے مسائل ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتے؟ ویسے معذرت کے ساتھ اب سے ڈس ایگری کریں، پارلیمنٹ میں تو اب گالم گلوچ کا کلچر ہی شاید میرے خیال سے کھل کر آنا باقی رہ گیا ہے، یا کرسیاں چلنا، بس اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. عوامی مسائل وہاں پہ بڑے نگلیکٹ ہوتے ہیں، نہیں ڈسکس ہو رہے ہوتے. تو آپ نے جواب خود ہی دے دیا. تو نہیں تو پھر آپ اس جو پھر پارلیمنٹ میں جو نہیں ہو رہا، آپ کو الگ سے پلیٹ فارم بنانا پڑے تو یہ پھر یہی پلیٹ فارم ہے نا. پارلیمنٹ کا پھر ہم نے جب یہی دیکھا کہ وہ جگہ جہاں پر عوام کے مسائل کی بات ہونی چاہیے، ملک کی مسائل کی بات ہونی چاہیے، عوام کی تکلیف کی بات ہونی چاہیے، وہاں پر تو نہیں ہو رہی. آج سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے، سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، سیاست ایک دوسرے گالی گلوچ کا نام ہے اور دن رات گالی گلوچ ہے. عوام کے مسائل اور ملک کے مسائل کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پر کم از کم مسائل کی بات اور ان کی حل کی تلاش کی بات ہو. اتنے ایک سینئر اتنے سیزنڈ سیاستدان کو جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے ایک قسم کے نالا ہو گئے، ناراض ہو گئے، کیا ہو گیا، یا اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ انہیں ایک الگ سے پلیٹ فارم بنانا پڑا. حالانکہ یہ کام پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ عوامی نمائندے جاتے ہیں، ان کو عوام اعتماد کرتی ہے، اعتبار کرتی ہے، ان کو وہاں تک بھیجتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل کریں گے. لیکن وہاں پہ ان کی اپنی بحث ہوتی رہتی ہے اور پھر ٹائم پورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی واک آؤٹ کر جاتا ہے، بات پسند نہیں آتی، تو آپ کو پلیٹ فارم بنانا پڑا. تو پھر پارلیمنٹ تو نہیں ختم ہوگا، ظاہری بات ہے. پارلیمنٹ تو بڑا جی، اسی لیے پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی. اور آج نہیں، کل بھی نہیں تھی. پچھلے 5 سال میں میں نے ملک کے اندر کوئی عوام کے مسائل کی بات پارلیمان میں نہیں سنی. تو ہم نے چند لوگ تھے، ہم نے کہا یار ایک فورم بناتے ہیں جہاں پر ہم مسائل کی بات تو کر سکیں، حل کی تلاش کی بات کر سکیں. یہ فورم نہ آئین سے متصادم ہے، نہ قانون سے متصادم ہے، نہ آپ کی جماعت کی رکنیت سے متصادم ہے. مجھ سے کسی نے آج تک گلہ نہیں کیا.